نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارا 9واں سالانہ دورہ تربیت العلماء چل رہا ہے، جس کی آج دوسرے دن کی دوسری نشست ہے اور دوسری نشست کا اختتام ہونے والا ہے۔ میں اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اپنی تربیت کے لیے۔ اپنی تربیت ہماری جس طرح جسمانی تربیت کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ اور کئی گنا زیادہ ہمیں اپنی روحانی تربیت کی ضرورت ہے۔ لفظ تو تربیت العلماء ہے اور اصل میں تربیت دونوں قسم کی ہے، جسمانی تربیت بھی ہے اور روحانی تربیت بھی ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا تعلق جس شیخ کے ساتھ، ہمارا تعلق شاگردی کا جس استاذ کے ساتھ ہے، بحمد اللہ تعالی اس دور کی ایک کامل شخصیت ہیں۔ میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں اور اب بھی میں عرض کرتا ہوں، ایک دو چیزیں حضرت کے خصوصیات یا بیان کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آنے والے یا سننے والے کہیں گے کہ اپنے بھائی کی تعریفیں کر رہا ہے، تو اس وقت میں اپنے بھائی کی تعریف نہیں بلکہ اپنے شیخ کی تعریف کروں گا، کیونکہ میرا تعلق حضرت کے ساتھ بیعت کا بھی ہے، اور بھائی ہونے کا کم ہے، بیٹے ہونے کا بھی ہے کہ میں حضرت کو اپنے باپ کی جگہ پہ سمجھتا ہوں، اور روحانی باپ وہ میری مربی بھی ہیں اور میرے استاذ بھی ہیں، اور جو کچھ بھی میں نے سیکھا ہے وہ حضرت ہی سے سیکھا ہے الحمدللہ۔ ہمارے حضرت کس طرح ہماری تربیت فرماتے ہیں، مختلف انداز میں آپ حضرات سنتے آ رہے ہیں۔ پرسوں یا 2-3 دن پہلے ہمارا اجلاس تھا، تو اجلاس کے اندر ہمارے اس دورہ تربیت العلماء کی ہم کمیٹی بناتے ہیں۔ کوئی بھی ہمارا کام ہو تو مشورے کے ساتھ ہماری ایک کمیٹی بن جاتی ہے، اس کمیٹی کا ایک مسئول ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے 2-3 معاونین ہوتے ہیں، تاکہ کام کرنا آسان ہو جائے۔ باقی حضرات اپنے کام میں لگے رہیں اور وہ اپنا کام کرتے رہیں۔ یہ بھی ہمارے حضرت کی ایک تربیت کا حصہ ہے کہ ساتھیوں کو کام کرنا آ جائے۔ اس وقت جو ہماری یہ دورہ تربیت العلماء کی ایک کمیٹی ہے، اس کے مسئول حضرت مولانا محمد شاہد اقبال صاحب ہیں۔ تو اجلاس ہو رہا تھا، اجلاس کے اندر حضرت نے فرمایا کہ آپ نے کیا طے کیا ہے، بتاتے ہوئے مولانا شاہد صاحب نے فرمایا کہ ظہر کے بعد شکنجوی ہوگی اور اس کے بعد پھر بیان ختم ہوگا تو چائے ہوگی۔ حضرت نے فوری پوچھا کہ مولانا شاہد آپ یہ بتائیں کہ اردو میں بتا رہے ہیں یا پنجابی میں؟ اردو میں بتا رہے ہیں یا پنجابی میں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت پنجابی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے۔ فرمایا نہیں مجھے صحیح بتاؤ، اس لیے کہ میں آپ کی تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں اردو میں۔ فرمایا اردو میں تو شکنجوی نہیں کہتے، شکنجبین بولتے ہیں، آپ لفظ صحیح کریں، یعنی ایک ایک لفظ پہ روکتے ہیں۔ تو اس موقع پر ایک بات یاد آئی، تو آپ رات کی خدمت میں بھی عرض کر دیتا ہوں، ہمارے حضرت بھی سناتے ہیں۔ ایک مسلم سکالر تھے، یا یوں سمجھیں کہ ہمارے ایک عالم تھے، وہ بیان فرما رہے تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز تربیت بیان فرما رہے تھے۔
تو بیان فرماتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بتلایا، بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بتلایا ہے، استنجا کا طریقہ بتلایا ہے۔ وہاں پر مجلس میں موجود ایک کافر تھا، تو اس نے کہا کہ تمہارے نبی کتنے بڑے ہیں، تمہارے نبی کتنے بڑے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں، اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اور باتیں تو چھوٹی چھوٹی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے حضرت کا یہ کمال ہے، میرے نبی کا یہ کمال ہے، اتنے بڑے ہو کر بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز نہیں فرماتے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو علماء چونکہ انبیاء کے وارث ہیں، ان ورثاء میں سے ہمارے حضرت کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، یا یوں سمجھو کہ یہ سلیقہ اور درد عطا فرمایا ہے کہ ہمارے حضرت چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنبیہ فرماتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کا پوچھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کا سوال کرتے ہیں، آپ نے یہ کیوں کیا، آپ نے وہ کیوں کیا، آپ نے ایسے کیوں کیا، آپ نے ایسے کیوں کیا۔ اور یقین کریں، ایک دفعہ ہم لوگ یہاں پر عید تھی، غالباً 2015 یا 2016 کی بات ہے، تو اس وقت ہمارے حضرت نظر بند تھے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تو چھوٹی عید آ گئی۔ عید آئی تو عید والے دن ہم لوگ اکثر اساتذہ اکرام عید پڑھ لی، عید سے پہلے بھی عجیب چہرے ہیں، عجیب انداز ہے، تو 4-5 اساتذہ جمع ہو گئے، اتفاق سے ایک جگہ پہ جمع ہوئے، تو سب ایک دوسرے کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ بھئی کیوں رو رہے ہو؟ یار آج پہلی عید ہے جس میں استاد جی نے ہمیں ڈانٹا نہیں ہے، آج یہ پہلی عید ہے جس پر استاد جی نے ہمیں ڈانٹا نہیں ہے، یعنی ہمیں ڈانٹ بھی مل جائے تو اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ حضرت ہمیں ڈانٹتے ہیں تو تربیت کے لیے ڈانٹتے ہیں، ایک ایک عمل پر، ایک ایک بات پر، مثلا ایک ڈانٹنے کا، تربیت کرنے کا انداز۔ ایک دفعہ علماء اساتذہ تشریف فرما تھے، یہ چونکہ مجمع عموماً علماء کا ہی ہے تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں، حضرت فرماتے کہ دیکھو علماء کرام، دیکھو اساتذہ کرام، قرآن کریم کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، یہ عوام کے لیے ہے یا علماء کے لیے بھی ہے؟ کہ حضرت قرآن تو سب کے لیے ہے، فرمایا کبھی کبھی اپنے لیے بھی پڑھ لیا کرو، کبھی کبھی اس آیت کو اپنے لیے بھی پڑھ لیا کرو۔ حضرت پڑھتے تو ہیں، فرمایا پڑھ کر عمل بھی ہوتا ہے کیا؟ اگر جمعہ پڑھانا ہو تو مسجد میں کس وقت جاتے ہیں، اگر جمعہ پڑھنا ہو تو مسجد میں کس وقت جاتے ہیں؟ یہ آیت ہم پڑھتے تو ہیں مگر لوگوں کو سنانے کے لیے اگر اپنے لیے پڑھتے ہوتے تو ہم لوگ جمعہ پڑھنا بھی ہے تو تب بھی 12:30 مسجد میں اندر پہنچ چکے ہوتے، ہم تو اس وقت پہنچتے ہیں چلو آج نئے مولوی صاحب آئے ہیں، جمعہ انہوں نے پڑھانا ہے، میں تو چھٹی پر ہوں۔ تو میرے دوستو، میرے عزیز علماء کرام، میں یہ بات عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایسے شیخ کے ساتھ جوڑا ہے، ایسے استاذ کے ساتھ جوڑا ہے، ایسے مربی کے ساتھ جوڑا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج صبح کی نشست میں بطور کارگزاری سناتے ہوئے ہمارے عزیز حضرت مولانا خالد زبیر صاحب چکوال والے، انہوں نے ایک جملہ بولا، فرمایا کہ ہمارے حضرت جمع البحرین ہیں، مجمع البحرین ہے، یعنی 2 دریاؤں کا جوڑ ہے، مدنی اور تھانوی۔ میں کہتا ہوں ایسی بات نہیں ہے، مجمع البحرین نہیں، مجمع البحار ہے، وہ سمندروں کا مجمع ہے، صرف تھانوی اور مدنی، یہ صرف 2 دریا نہیں ہیں۔ اگر ہمارے اہل سنت والجماعت کے اب 4 سلسلے دیکھے جائیں تو سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقش بندیہ، سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ سہروردیہ، الحمدللہ چاروں سلسلوں کے اندر ہمارے حضرت کو اجازت حاصل ہے۔ سلسلہ نقش بندیہ پاکستان میں سرخیل، محبوب العلماء،
حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ حضرت کا اعتماد سلسلہ نقشبندیہ میں ہماری حضرت کو حاصل ہے۔ اجازت و خلافت حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے سلسلہ نقشبندیہ میں عطا فرمائی۔ سلسلہ قادریہ جو کہ اتنا بڑا سلسلہ ہے، اور اس کے بارے میں سلسلہ قادریہ کے ایک بہت بڑے شیخ ان کا نام میں بعد میں لیتا ہوں، حضرت ان کے بارے میں سید العربی والعجم حضرت سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ اپنے درس حدیث میں دارالعلوم دیوبند کے فضلاء کو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس جنہوں نے حدیث پڑھ لی ہے، میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ لاہور کے اندر جائیں، وہاں پر مفسر قرآن احمد علی لاہوری بیٹھے ہیں، ان کے پاس جا کر اپنے اعمال کی اصلاح کروائیں۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیٹے صاحبزادے اور ان کے خلیفہ مجاز حضرت کے جانشین حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے خلیفہ مجاز حضرت قاضی مہربان صاحب دامت برکاتہم ڈیرہ اسماعیل خان والے، ان کی طرف سے سلسلہ قادریہ میں ہمارے حضرت متکلم اسلام دامت برکاتہم ان کو خلافت و اجازت ہے۔ اب آتی ہے بات سلسلہ چشتیہ۔ سلسلہ چشتیہ ایسا سلسلہ ہے جو خصوصاً ہمارے اکابر علماء دیوبند جتنے بھی ہیں، یہ اکثریت ان کی سلسلہ چشتیہ کے ساتھ وابستگی ہے، خصوصاً سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کے خلفاء میں سے حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا خلیل احمد، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں بزرگ جو ہیں حضرت کے خلفاء میں سے ہیں۔ اب حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز حضرت رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ حضرت سید امین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مخدوم پر پہوڑا کبیر والا کے قریب، حضرت کی طرف سے ہمارے حضرت کو خلافت و اجازت ہے۔ حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھانے والے حضرت حافظ طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو نابینا عالم دین تھے، ان کو اجازت ملے۔ حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ میں مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ملنے والی اجازت میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، اس میں آپ کو خلافت عطا فرماتا ہوں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو گنگو کے اندر ان کی خانقاہ ہے، حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز قطب الارشاد شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ، ان کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی طرف سے ہمارے حضرت کو اجازت ہے۔ ندوۃ العلماء اپنا ہندوستان کے اندر حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا محمد یونس پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا یونس پالنپوری رحمت دامت برکاتہم کی طرف سے ہمارے حضرت کو اجازت ملے، یہ ندوی خاندان ان کی نسبت بھی ہمارے حضرت کو حاصل ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ مجاز حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے خلیفہ مجاز حضرت شاہ ابرار الحق ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ،
ان دو حضرات کی طرف سے اجازت ملے۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اجازت و بیعت حاصل ہے ہمارے حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن دامت برکاتہم العالیہ کو۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ سلسلہ قادریہ اس کا بھی اللہ رب العزت نے نسبت عطا فرمائی، سلسلہ نقشبندیہ اس کی نسبت بھی ہمارے حضرت کو عطا فرمائی، سلسلہ چشتیہ اس کی کامل نسبت اللہ رب العزت نے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے، تھانہ بھون کی طرف سے اور ندوۃ العلماء کی طرف سے، مظاہر علوم سہارنپور کی طرف سے ہمارے حضرت کو یہ نسبتیں عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کا ہم لوگ اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا ہمارے حضرت کا کام دیکھیں اور حضرت کی خانقاہ کا نام دیکھیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ عام طور پر اگر ایک بزرگ کو ملتی ہے اجازت تو وہ نام لکھتے ہیں اپنی خانقاہ کا، خانقاہ کے ساتھ اپنے شیخ کا نام لکھتے ہیں یا اس کے ساتھ پھر اس سلسلے کا نام لکھتے ہیں۔ شروع میں ہمارے حضرت نے خانقاہ کا نام خانقاہ اختریہ اشرفیہ لکھا، یعنی خانقاہ اختریہ حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی طرف منسوب کیا۔ پھر حضرت کے دادا پیر یعنی حضرت کے دادا پیر حضرت حکیم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ اختریہ اشرفیہ، پھر اور جب دیگر حضرات نے بھی حضرت کو اجازت دی تو پھر مشورہ یہ ہوا اب خانقاہ کا نام رہی رکھیں، تو وہ بہت سارے احباب حضرات جنہوں نے حضرت کو اجازت دی ہے ان کا نام نہیں آئے گا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ شخصی خانقاہ ہے، شخصی خانقاہ نہیں ہونے چاہیے، ایسا خانقاہ کا نام ہو جس کے اندر مسلک کی ترجماتی ہوتی ہو، تو اس لیے خانقاہ کا نام خانقاہ حنفیہ سرگودہ رکھا۔ اور جس کو پھر حضرت دامت برکاتہم نے اجازت دی، حضرت دامت برکاتہم نے خلافت عطا فرمائی، جن کو خلافت و اجازت عطا فرمائی ان کو بھی فرمایا کہ آپ اپنی خانقاہ کا نام خانقاہ حنفیہ رکھیں، ایک ہی نام، یعنی مقصد یہ ہے نام دیکھیں گے پتہ چلے گا کہ یہ مسلکی لوگ ہیں، نام سے پتہ چلے گا کہ یہ حنفیت والے ہیں۔ حنفیت کا معنی یعنی اعتدال والے ہیں، اعتدال کے ساتھ ہم لوگ عقائد کے اندر بھی، اعتدال کے ساتھ ہم لوگ اعمال کے اندر بھی ہماری خانقاہیں کام کر رہی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے حضرت نے جن حضرات کو خلافت عطا فرمائی ہے ٹوٹل ان کی تعداد 96 ہے، جو کہ پورے عالم کے اندر اللہ کا شکر ہے خانقاہ کا کام کر رہے ہیں۔ پنجاب کے اندر 43 علماء کو حضرت کی طرف سے اجازت حاصل ہوئی، صوبہ خیبر پختونخوا کے 15 علماء کو حضرت کی طرف سے اجازت حاصل ہے، صوبہ سندھ 10 علماء کو حضرت کی اجازت حاصل ہے، بلوچستان کے 4 علماء کو حضرت کی اجازت حاصل ہے، اور بیرون پوری دنیا کے اندر 24 علماء کو الحمدللہ حضرت کی طرف سے اجازت ہے۔ یہ خانقاہ برائے خانقاہ نہیں ہے، الحمدللہ اس خانقاہ کے اندر باقاعدہ کام ہو رہا ہے، یعنی عقائد کا بھی کام ہوتا ہے، اعمال کا بھی کام ہوتا ہے۔ اس لیے عام طور پر ہوتا یہ ہے اگر کہیں پہ خانقاہ کے اندر کوئی خانقاہ کا شیخ بیٹھا ہوا ہے تو اس کے بارے میں تاثر یہ جاتا ہے ہمارے حضرت کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہمارے حضرت کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہمارے حضرت تو ایسے ہیں کافر کو بھی کافر نہیں کہتے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہمارے حضرت کافر کو کافر کہتے ہیں، مسلمان کو مسلمان کہتے ہیں، منافق کو منافق کہتے ہیں، فاسق کو فاسق کہتے ہیں، اور نیک کو نیک کہتے ہیں، بد کو بد کہتے ہیں۔ عام طور پہ اگر دیکھا جائے، اگر آپ حضرات کے ساتھ ایسا اتفاق ہوا ہوگا، اگر آپ کہیں جائیں کسی بیان کے لیے تو شروع میں کہہ دیا جاتا ہے حضرت اصلاحی بیان ہو، کیوں بھئی کہا جاتا ہے حضرت اصلاحی بیان فرما دے؟ مقصد یہ ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں
اصلاح کا معنی کیا ہے؟ نماز پڑھنی چاہیے۔ اصلاح کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اصلاح کا معنی کیا ہے؟ رشتے ناتے توڑنے نہیں چاہیے اور جوڑنے چاہیے۔ اصلاح کا معنی یہ ہے، حالانکہ اصلاح کا معنی اس کے اندر بڑی وسعت ہے۔ اصلاح کے اندر سب سے پہلے اصلاح عقائد ہے، اس کے بعد اصلاح اعمال ہے، اور خانقاہ وہی ہوتی ہے جس کے اندر اصلاح عقائد بھی ہوں، جس کے اندر اصلاح اعمال بھی ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے حضرت نے جو ہمیں درس دیا ہے، ہمارے حضرت نے اپنے عمل سے ہمیں سبق دیا ہے۔ میں ایک دفعہ عرض کر رہا تھا، ایک جگہ پہ جانا ہوا، گجرانوالہ، ہمارے یہاں حضرت موجود ہے مفتی نعمان صاحب دامت برکاتہم، تو رمضان کے اندر انہوں نے کہا کہ حضرت ہماری مسجد کے اندر تو آپ کا درس ہوگا، ایک قریب اور مسجد ہے تو وہاں بھی فجر کے بعد درس ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہو جائے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک۔ اب طے ہوا، اس دن صبح کا وقت دے دیا تو حضرت نے فرمایا، مفتی صاحب نے، کہ حضرت مسجد کی انتظامیہ والے فرماتے ہیں اگر پہلے کوئی عنوان بتا دیا جائے تاکہ ہم اشتہار لکھ دیں تو آسانی ہو جائے گی۔ میں نے کہا بھئی وہ چاہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کوئی اصلاحی بیان ہو جائے۔ میں نے کہا آپ تزکیہ لکھ لیں، آپ تزکیہ لکھ لیں، یعنی تزکیہ کے موضوع پہ بیان ہوگا۔ وہاں پر گئے، خیر بیان ہوا تو میں نے بیان یہ اسی پر کیا، قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ اب تزکیہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا جو تزکیہ کیا تھا، سب سے پہلے شرک سے پاک کیا، سب سے پہلے کفر سے پاک کیا، اس کے بعد اعمال کی طرف لائے ہیں۔ تزکیہ اصل اعمال کا بعد میں ہے، عقائد کا تزکیہ پہلے ہے۔ تو خانقاہ حنفیہ پوری دنیا کے اندر جو کام کر رہی ہے، صرف اعمال کی اصلاح نہیں بلکہ عقائد کی اصلاح بھی کرتی ہے۔ تو اس لیے ہماری خانقاہ حنفیہ جہاں بھی ہوگی وہاں پر اخلاق کا تزکیہ بھی ہوگا، اعمال کا تزکیہ ہوگا، اس سے پہلے عقائد کا تزکیہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے ایک آدمی ہم لوگ ایسا تیار کر دیں جو رات کو تہجد پڑھتا ہے، ساری رات نفل پڑھتا ہے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، ہم کہتے ہیں دیکھو ہمارے خانقاہ کی محنت، یہ آدمی ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا شرک کر لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں شرک نہ کرے، بس اعمال کرتا ہے تو کرے، بڑی اچھی بات۔ اصل ہے عقائد کا تزکیہ۔ ہماری خانقاہ کے اندر اعمال کا تزکیہ بھی ہوتا ہے اور عقائد کا تزکیہ بھی ہوتا ہے۔ اور نمبر 2، عام طور پہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا ہمارے حضرت کا مزاج کیا ہے، مزاج کو لے کر چلتے ہیں۔ کئی دفعہ میرے سامنے ایسی بات ہوئی، حضرت میں یہ چاہتا ہوں کوئی مجھے مراقبہ بتا دے، حضرت میں یہ چاہتا ہوں کوئی وظیفہ بتا دے، حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کوئی لمبا مراقبہ کروں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مراقبے کم کرو، کام زیادہ کرو۔ مراقبے تو وہ کرتا ہے جن کے پاس کام اور کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندے اگر آپ مسلک کا کام کر رہے، عقیدے کا کام کر رہے ہیں، فرمایا اصل 2 کام کرنے کے ہیں، مسنون اعمال کے مطابق اپنی زندگی کو کر لو اور گناہوں سے بچ جاؤ۔ بس گناہوں سے بچ گیا، مسنون اعمال کر لیے تو اس کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ ساتھ ساتھ عقیدے اور نیک اعمال کی محنت کریں۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے عزیز بھائیو، میرے علماء کرام احباب، آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگ آج کے اس دور کے اندر فتنہ کا دور ہے اور ہر جگہ پہ ہمارے لیے جال پھیلائے گئے ہیں گمراہی کے۔ آج پوری دنیا کے اندر ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم لوگ جس طرح عقائد پر محنت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا دیکھیں شکر ادا کریں۔ یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے شیخ کے ساتھ وابستہ فرمایا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، اگر ایک آدمی مناظرہ کرتا ہے، عقائد پہ محنت کرتا ہے، اس کے اعمال ایسے ہیں، بس اللہ معاف، ایسے ہیں، نہ نوافل کی ضرورت، نہ مسنون اعمال کی ضرورت، یعنی وہ ضرورت سمجھتا نہیں ہے۔ بھئی عقائد کی محنت اپنی جگہ، ساتھ ساتھ اذکار بھی کر لے، ساتھ ساتھ تھوڑا سا اللہ رب العزت کو تنہائی میں وقت بھی دے دے۔ جلوت میں لوگوں کو وقت دیا، خلوت میں اپنے اللہ کو وقت دے دے۔ جلوت کو پاک تو کیا ہی کیا ہے، خلوت کو پاک بھی کر لے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایسے شیخ کے ساتھ وابستہ فرمایا ہے جس کے اندر الحمدللہ علم بھی ہے،
عمل بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اعمال بھی ہیں، ہر طرف سے، ہر کونے کونے سے، ہر طرف سے چھوٹے سے چھوٹی بات کے بھی ہماری اصلاح فرماتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں خانقاہ حنفیہ کے ساتھ وابستہ رکھے۔ آپ حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ حضرات بھی اپنے اعمال کو، میں اور آپ ہم سب کو چاہیے کہ ہم تمام لوگ اپنے اعمال کو مضبوط کریں۔ جس طرح کل حضرت فرما رہے تھے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو جو وصیت فرمائی تھی ان میں سے یہ بھی تھا کہ اوابین کے نفل مسجد میں ادا کرنا، ہم اوابین بھی ادا کریں، سنتیں بھی مسجدوں کے اندر ادا کریں۔ یہ ترتیب ختم کریں کہ صرف ادھر اقامت شروع ہوئی تو مسجد سے کھڑکی کھولی اور اس کے اندر مسجد میں آگے، جیسے اسلام پھیرا اور دوسری طرف اسلام مکمل نہیں ہوا تو فوراً اٹھ کے مسجد سے اپنے حجرہ شریف میں تشریف لے جائیں۔ اتنے بھی نیک نہ بنے جو اعمال مسجد میں کرنے والے ہیں، ہمیں مسجد کے اندر کرنے چاہیے۔ ہمیں نوافل، سنتیں، تلاوت مسجد کے اندر بیٹھ کر کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔